جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین حسین جان حسین لانے کے لیے 1 گھنٹہ مجلس میں آ جاتے ہیں، خطیب اپنا 1 گھنٹہ پورا کرنے کے لیے کوٹا پورا کر کے 1 گھنٹہ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن جو اصلی سکون ان مجالس سے لینا تھا، جو زندگیوں میں آرامش لانی تھی، جو اطمینان قلب لانا تھا، وہ اطمینان کہاں ہے؟ کہ جب میں نے ایک انگریز کا جملہ پڑھا، بڑا تعجب ہوا اس جملے پہ، کہتا ہے جب میں نے حسین کی زندگی کا مطالعہ کیا تو مجھے ایک عجیز چیز حسین ابن علی کی زندگی میں نظر آئی کہ مجھے تاریخ میں بہت ہیرو نظر آئے، لیکن حسین ابن علی ایک ایسا ہیرو ہے جو ایک قوم کا ہیرو نہیں بنا، بلکہ ہر قوم نے اسے تسلیم کیا کہ ہر قوم کے کچھ ہیرو ہیں، پاکستان کے اپنے ہیرو ہیں لیکن ایرانی قوم ان کو یاد نہیں کرتی، ایران کے اپنے ہیرو ہوں گے لیکن ہماری قوم ان کو یاد نہیں کرتی، انڈیا کے اپنے ہیرو ہوں گے لیکن ہم ان کو یاد نہیں کرتے، ہر قوم اپنے ہی ہیروں کو یاد کرتی ہے، اپنے ہی بہادروں کو یاد کرتی ہے، لیکن کہتا ہے جب حسین کی زندگی کو دیکھا گیا تو ایک عجیب چیز نظر آئی کہ یہ مسلمانوں کے بہادر تھے، یہ شیعوں کی قوم کے بہادر تھے، لیکن حسین کو گاندھی نے بھی یاد کیا، حسین کو کرسچن بھی یاد کر رہے ہیں۔ آج حسین ڈے پر تمام تر قومیں اور اقوام ریسرچ کر رہی ہیں کہ وہ کہتا ہے میری اپنی مثال ہے کہ میں نے حسین ابن علی کی زندگی پر ریسرچ کی کہ اس کی زندگی میں ایسی کون سی کشش ہے، اس کے کردار میں ایسی کون سی چیز ہے کہ دنیا کے عوالم کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، کہ آج کربلا ایک ایسا مقام بن گیا کہ سب سے زیادہ رش وہاں پر ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے جب میں نے زندگی کا مطالعہ کیا، تھوڑا سا مسلمانوں کے قرآن کو پڑھا تو مجھے قرآن کی آیت نظر آئی کہ پروردگار عالم کی آواز آئی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں تم سے امتحان لوں گا، کبھی تمہیں مصیبت میں ڈال کر، کبھی تمہاری اولاد کو چھین کر، کبھی فقر و فاقہ میں ڈال کر، کبھی تمہارے بدن میں بیماری دے کر، میں خدا تم سے امتحان لوں گا۔ اب کہتا ہے جب انسان کی زندگی کو پرکھا گیا تو یہ امتحانات کبھی جوانی میں لیا، کبھی بڑھاپے میں لیا، کبھی زندگی کس پہر میں لیا، جوانی میں فقر آیا، ایک مرتبہ اللہ نے اولاد دی، بیٹا اپاہج ہوا، یا اولاد اللہ نے چھین لی، کبھی اللہ ماں کو چھین لیتا ہے، کبھی باپ کو لے لیتا ہے، تو مختلف زندگی کے پہروں میں مختلف امتحانات لیتا ہے۔ لیکن کہتا ہے جب میں نے حسین کی زندگی کو پڑھا، ایک عجیب منظر یہ تھا کہ خدا نے حسین ابن علی سے تمام تر امتحانات ایک دن میں لے لیے، جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں، جسے ہم 10 محرم کہتے ہیں، خدا نے ایک دن میں بیٹا چھینا، خدا نے ایک دن میں حسین کی جان اور بدن کا بھی امتحان لیا، کبھی پیاس کا امتحان، کبھی بھوک کا امتحان۔ کہتا ہے یہ جب میں روایت پڑھتا ہوں اور جب حسین ابن علی کی زندگی کو پڑھتا ہوں کہ جب مولا کے بدن پہ تیر برسائے جا رہے تھے، نیزے مارے جا رہے تھے، پتھروں کی بارش کی جا رہی تھی، لیکن فرمایا بار بار زہرا کا بیٹا خیموں کی طرف نگاہیں دوڑا رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ میرے ناموس کو لوٹا جائے گا، خیموں کو آگ لگائی جائے گی، ماؤں بہنوں کے پردوں کا کیا ہوگا۔ لیکن کہتا ہے یہ چیز میں نے تسلیم کی کہ خدا نے ایک دن میں امام حسین سے امتحان لیا، لیکن کہتا ہے مقام تعجب تب تھا کہ جس کی وجہ سے امام حسین کی زندگی یا مولا کا کردار یا مولا کا نام پوری دنیا میں اجاگر ہوا، اس کی وجہ یہ تھی، کہتا ہے ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں زلزلہ آ جائے، ایک دن میں بیٹا مر جائے، ایک دن میں گھر تباہ ہو جائے، ایک دن میں مال چھین لیا جائے، اس کا بدن خود تباہ و برباد ہو جائے، یہ امتحان ایک دن میں لیا جا سکتا ہے۔ لیکن کہتا ہے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے بہادروں کو دیکھا، جب وہ مصیبت میں پڑے تو تھوڑا سا گھبرا گئے، تھوڑا سا پریشان ہو گئے، لیکن کہتا ہے جب میں نے حسین کے خطبے پڑھے مجھے ذرہ برابر حسین ابن علی کے وجود میں پریشانی نظر نہیں آئی۔ یہ اطمینان انسان کے علو کی نشانی تھی کہ اللہ نے بیٹا چھینا لیکن ذرہ برابر پریشانی نہیں تھی۔ پروردگار عالم نے نوجوان بیٹا، اس کے سینے پہ برچی لگی کہ خود نکال رہا ہے، لیکن چہرے پہ ذرہ برابر پشیمانی نہیں تھی کہ کاش میں کربلا نہ آتا۔ ایسا جملہ نہیں کہا، بس ایک ہی جملہ کہا کہ رضن بالرضا، اے خدا اگر تو مجھے شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو حسین بھی شہید ہونا چاہتا ہے۔ کہتا پھر صرف حسین کا مقام یہ نہیں، جب بی بی زینب کا کردار دیکھتے ہیں یہی مقام رضا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے، جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو روح عطا کی گئی، عقل عطا کی گئی، کہ بی بی زینب کو یہ ملعون کہتا ہے کہ اے حسین کی بہن الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، کہ خدا نے تجھے کیسا رسوا کیا، تمہارے پردے چھینے گئے، تمہارے بیٹوں کو مارا گیا،
تمہارے بھائی کو شہید کیا گیا اور تمہیں بازاروں میں لایا گیا. یہ جملہ بی بی زینب کا تاریخ نے لکھا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی یہ جملہ کہتی ہیں کہ آئے پسر حاکم شام، آج تم میں غرور ہے کہ تم تخت پر بیٹھے ہو، تمہاری حکومت شام میں ہے، سپاہی تمہارے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. لیکن علی کی بیٹی کی ایک بات یاد رکھنا کہ ایک زمانہ آئے گا، یہی تیرا شہر ہوگا، یہی تیرا دربار ہوگا، یہی تیرا تخت ہوگا، لیکن تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اس شہر کو علی کی بیٹی کے نام سے جانا جائے گا. آج زینبیہ کہا جاتا ہے. فرمایا کل ایک دن آئے گا تیرا نام بھی لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ہمارے نام پر لاکھوں جانثار آ جائیں گے. کل تمہارے آباء و اجداد کی قبور پر کوئی جانے والا نہیں ہوگا، لیکن کل ایک دن آئے گا کہ دنیا زینب کو یاد کرے گی، دنیا میرے بھائی حسین ابن علی کو یاد کرے گی. پھر بی بی نے جملہ فرمایا کہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے رسوا کیا، میرا بھائی مارا گیا، میرے بیٹے مارے گئے. بی بی نے جملہ فرمایا، تاریخ نے جملے کو لکھا، فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. جب مولا سے پوچھا گیا مولا یہ بھائیوں کا کٹنا، یہ پردوں کا لٹنا، یہ بازاروں میں آنا، یہ پتھروں کی بارش، یہ کیسا حسن ہے؟ تو مولا فرماتے یہ حسن حسن رضا الہی ہے کہ اللہ جس حال میں دیکھنا چاہتا ہے بندہ خود کو اس حال میں دیکھنا چاہے، یہی حسن رضا ہے. لیکن آج ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آج کے زمانے کا مسئلہ کیا ہے کہ اتنا تو ہمیں پتا ہے کہ میرے پاس کیا پاور ہے. خطیب کہتا ہے میں ممبر پر آتا ہوں، انجمن کا ہیڈ کہتا ہے کہ میں ایک انجمن کا ہیڈ ہوں. ہر انسان اپنے وجود میں کچھ پاورز کا احساس رکھتا ہے کہ میرے پاس خدا نے یہ طاقت دی ہے، خدا نے یہ مجھے پاور دیا ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں تو جسموں کے پاور کو تو جانتا ہے کہ تیرے پاس اختیار کتنا ہے، تیرے پاس طاقت کتنی ہے. جو نوجوان باڈی بلڈنگ کرنے جاتا ہے کہتا ہے میں 60 kg کا وزن اٹھا سکتا ہوں. کوئی کہتا ہے اکھاڑے میں اتر آؤ میں تم لوگوں کو زمین پر بچھاڑ دوں گا. یہ اتنا پاور ہے. یعنی جسمانی پاور پر انسان ناز کرتا ہے، جس طرح عمرو بن عبدوت ناز کرتا تھا، جس طرح مرحب و انتر ناز کرتے تھے. لیکن مولا فرماتے ہیں تجھے یہ تو پتا چل گیا تمہاری جسمانی طاقت کتنی ہے، لیکن کیا کبھی تم نے اندازہ لگایا کہ تمہاری روحانی طاقت کتنی ہے؟ یہ آج کس کو پتا ہے کہ میرا روحانی پرسنٹیج کتنا ہے؟ 10%، 20%، 30%. کتنا پاور ہے ہمارے روح میں؟ کربلا میں وہی ٹکا جس کی روح بلند تھی، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا. فرمایا یہ وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر روحانی پاور ہو. آج اسپریچولیٹی کی کمی ہے. آج ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا روحانی پاور کتنا ہے. بس ہم فضائل میں ڈوبے ہوئے ہیں. اہل بیت کے فضائل تو پڑھ رہے ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں ہماری فضیلت اتنی بڑی ہے کہ دشمنوں نے بھی ہمارے فضائل کا اقرار کیا. فرمایا فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جس طرح ایک خوشبودار پھول ہے، ہر باضمیر، ہر فطرت کے بیدار رکھنے والا انسان اس پھول کی خوشبو کی تعریف کرتا ہے. فرمایا اگر ہم علم رکھتے ہیں لوگ ہمارے علم کی تعریف کرتے ہیں، اگر ہم شجاع ہیں لوگوں نے ہماری شجاعت کی تعریف کی. آج کون سا پاکستان کا چینل ہے اگر محرم کے دن آئے امام حسین کی تعریف نہ ہو؟ یہی تو کمال اہل بیت ہے کہ ہم ان کے بڑوں کو نہیں مانتے لیکن وہ ہمارے بڑوں کو مانتے ہیں. کیونکہ یہ فضیلت اہل بیت ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ہمیں لیکن ہمارے بزرگوں کو مانتے ہیں کیونکہ وہ فضائل سے بھرے ہوئے تھے. کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مولا علی شجاع نہیں تھے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مولا علی صابر نہیں تھے، کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ امام حسین شجاع نہیں تھے. ظلم کی برسات میں خون میں نہا کر آئے ہیں، کربلائے عصر کی حرمت بڑھا کر آئے ہیں. دشمنوں کے حوصلے بس باقی کچھ اس طرح معصوم کا قصہ سنا کر آئے ہیں.